سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آج یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم مسلمانوں کی ایک ایسی غلطی کی طرف دھیان دلانے کی کوشش کریں گے جس پر مسلمانوں کے علماء اور دانشوروں کا کبھی دھیان نہیں گیا، یا اگر گیا بھی تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ فی الحال خوشی کی بات یہ ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن مسلمانوں نے اس کی جانب توجہ دینا شروع کر دیا ہے۔ عام طور پر جب مسلمانوں کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو ہم RSS یا BJP کو کوسنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس درمیان ہم اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر کبھی چرچا نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حالات سدھرنے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ فی الحال مسلمانوں کی جانب سے کی جانے والی سب سے بڑی غلطی کیا ہے، اس کی جانب اچانک کیسے توجہ دی جانے لگی، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے۔ مزید دوسری خبروں اور تجزیاتی تبصروں کے لیے ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر وزٹ کریں۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس کے قیام میں تعاون کرنا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں جائیں اور اپنی پسند کا کوئی ایک ماہانہ سبسکرپشن پلان سائن اپ کیجئے تاکہ اس بیداری مہم کو اور بھی پربھاوشالی بنایا جا سکے۔ پہلے آپ اخبار کی یہ کٹنگ دیکھ لیں جس میں اسلام کو بطور ضابطۂ حیات اپنانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ یہ کٹنگ مجھے کانپور سے ہمارے ایک شبھ چنتک ڈاکٹر مصطفیٰ طارق صاحب نے بھیجی ہے۔ گو کہ اپیل کرنے والے ماسٹر معین الاسلام کے سماجی شخصیت کے بارے میں مجھے بہت زیادہ جانکاری تو نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ پہلا موقع ہے جب کسی سماجی شخصیت نے اسلام کو بطور ایک ضابطۂ حیات اپنانے کی اپیل کی ہے، ورنہ ابھی تک یہ بات صرف کہی جاتی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اپیل کبھی نہیں کی گئی۔ حالانکہ حال ہی میں نے اسلام بحیثیت ضابطۂ حیات انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے کے عنوان سے ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ بھی ایک بار اسے ضرور پڑھیں۔ آپ نے کئی بار یہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے سبھی حصوں کو کور کرتا ہے۔ اچھا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ضابطۂ حیات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کو گائیڈ کرتا ہے، یہاں تک کہ اسلام چرندوں اور پرندوں کے حقوق کو بھی ڈکلیئر کرتا ہے۔ اب یہ مسلم علماء اور دانشوروں کی کوتاہی رہی کہ اسلام کو ایک مذہب تک ہی محدود کر دیا گیا، ورنہ اسلام کتنا وشال اور ویاپک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اسلام انسانی ادھیکاروں کی بات کرتا ہے تو وہ انسانوں کو اونچ نیچ جیسے خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ نیائے اور انصاف کے معاملات میں اسلام اپنے اور پرائے کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ اسلام جس پولیٹیکل سسٹم کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے اس میں تعداد کے بجائے انصاف اور قانون کی پاسداری کا تقاضا کرتا ہے۔ کل ملا کر اگر کہا جائے تو پوری دنیا یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسانیت پروان چڑھ سکتی ہے اور دنیا کو امن کا گوہرا بنایا جا سکتا ہے۔ تصویر کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کی تمام خوبصورتی کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں کہ ایک آفاقی مذہب کے پیروکاروں کو اتنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب ہے، جبکہ مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم قرار دی جاتی ہے۔ پوری دنیا کی بات اگر ہم چھوڑ دیں اور صرف ہندوستان کی بات کریں تو آج ملک کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو۔ دراصل مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ہمیشہ ایک مذہب کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہی غلطی مسلمانوں کے صف اول میں بیٹھے علماء کرام آج بھی کرتے آ رہے ہیں۔ صف اول میں بیٹھے علماء اور خانقاہی سربراہوں کی اسی غلطی کا خمیازہ آج ملک کا ہر مسلمان بھگت رہا ہے۔ دراصل آج جب ہم اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اسلام کو محدود کرنے کا گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ضروری نہیں کہ اسلام قبول کر کے ہی اسلام سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ بنا اسلام قبول کیے بھی اسلامی اصولوں پر عمل کر کے دنیا ترقی کر سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں دنیا ایسا کر بھی رہی ہے۔ آج دنیا کا سب سے مقبول ترین نظریہ حیات سیکولرزم کو مانا جاتا ہے، بھلے ہی وہ مکمل اسلام کو فالو نہ کرتا ہو، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ موجودہ سیکولرزم کا ماخذ اسلام ہی ہے،
جس سے اسلام کے دینی امور کو خارج کر کے محض دنیاوی امور تک محدود کر دیا گیا ہے، جس میں اسلام کے معروضی نقطۂ نگاہ کو مفروضی اور سلیکٹو کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات کچھ افراد کو بری لگے، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ اسلام کو بطور مذہب پیش کرنا مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری دنیا کو صرف اسلام کی روشنی دکھانا ہے۔ یہ کام اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ رہی بات ہدایت کی، تو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی بھی دور میں اسلام کے آفاقی نظریات سے دنیا کو روشناس کرانے کا سب سے آسان اور پربھاوشالی طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو مذہب کی حیثیت کے بجائے ایک ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا جائے، اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ کیسے اسلام بطور ایک ضابطۂ حیات دنیا کے دوسرے نظریات سے بالکل الگ اور ہر حال میں قابل عمل ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات کے طور پر دنیا کے لیے زیادہ پربھاوشالی اور ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیر آید لیکن درست آید، اس پہل کے لیے ماسٹر معین الاسلام اور ڈاکٹر مصطفیٰ طارق مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی۔ ساتھ ہی میں اپیل کرتا ہوں کہ سماج کے اور بھی افراد کو اس مہم میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پھیل چکی بدگمانیوں کو روکا جا سکے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو شیئر کر کے آپ اپنے حصے کا کام پورا کیجیے۔ شکریہ۔